اللہ جل شانہ نے اس آیت سے جو میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کم قسمنا من قریۃ، کہ ہم نے بہت بستیوں کو ہلاک کیا ماضی میں پہلی امتوں کے قصے قرآن مجید میں ماضی کے قصے مذکور ہیں عبرت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی اور ارشاد فرما کم قسمنا من قریۃ اہلکناہا، ہم نے ان بستیوں کو یعنی بستی والوں کو ہلاک کیا، اور کانت ظالمتن، کہ وہ قومیں ظالم تھی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، تو پھر ان پر عذاب آئے، اس کا ذکر ہے. تو پھر خبر دی کہ فلما احسوا باسنا، جب ان بستی والوں نے ہماری سخت گرفت کو، عذاب کو دیکھا، احسو احساس کیا، ادراک کیا، دیکھا عذاب شدید کو، وہ ایسا عذاب شدید تھا کہ وہ ابھی آیا نہیں تھا کہ پہلے انہیں محسوس ہو گیا. تو اذا هم منها يركضون، وہ اس بستی سے نکلنے لگے، بھاگنے لگے، عذاب کے ڈر سے بھاگنے لگے. تو اللہ جل شانہ فرمایا فرشتوں نے، اللہ کے فرشتوں نے یا مومن ایمانداروں نے فرمایا لا ترکضوا، نہ بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم به، واپس لوٹو، واپس آؤ انہیں اپنے مالوں کی طرف، اپنی نعمتوں کی طرف جن کی وجہ سے تم اتراتے تھے، خوش ہوتے تھے. وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے داروں کی طرف، گھروں کی طرف آؤ، واپس آؤ، لوٹو. یہ بطریق تحدید تھا کہ کیوں بھاگ رہے ہو. جیسے کوئی بھاگتا ہے مجرم بھاگتا ہے، پھر دوسرا اس کو کہتے کیوں بھاگتا ہے، آ واپس آ. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے یہ فرمایا یا وہ مومنین ایماندار تھے، انہیں کیوں بھاگتے ہو، واپس آؤ، اپنے مالوں اور داروں کی طرف آؤ. تو انہوں نے پھر کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ یا ویلنا، یہ قول کیا یا ویلنا، اے ہلاکت، ویل من ہلاکت، اے ہلاکت ہماری، یعنی ہلاکت کو ندا کی، اور ندا ہلاکت کو یہ ایک ندا کا طریقہ ہے. ہلاکت تو غیر معقول شے ہے، اس کو ندا یعنی یہ ایک محاورہ ہے، عادت ہے کہ جن لوگ کہتے ہیں اے مصیبت، کوئی مصیبت سن تو نہیں رہی، لیکن ویل کو، ہلاکت کو وہ ندا دیتا ہے کہ تو حاضر تھی، اب تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے، میں اپنا غم تجھے سناؤں. ہلاکت کو تو یہ کلمہ پھر اس وقت استعمال میں آتا ہے جب ہلاکت قریب ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے یا ویلنا، یا مصیبت آ جاتی ہے تو کہتا ہے اے مصیبت. اس طرح تو ان کا یہ کلمہ تھا یا ویلنا، اے ہلاکت، انا کنا ظالمین، یہ انہوں نے اقرار کیا، یعنی اپنے ظلم کا اقرار کیا. جو ظلم سے مستحق ہو چکے تھے عذاب کے،
تو وہ اقرار کر رہے تھے اس وقت، اور ندامت تھی، پشیمانگی تھی کہ ظلم کیا، تو انہوں نے اس طرح ندا کی کہ اے عذاب، اے ہلاکت ہماری، ہم بڑے ظالم تھے، ہمارے سے ظلم ہوئے، گناہ ہوئے اور کفر ہوا۔ اور یہ ایک وقت ہے، اس وقت جو کہہ رہے تھے یہ ندامت تو کر رہے تھے، لیکن اس ندامت نے انہیں نفع نہ دیا، کیونکہ نفع عذاب کے ظہور سے پہلے ہوتا ہے۔ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر پچھتاوا کام نہیں دیتا۔ پچھتاوا، ندامت، توبہ، رجوع اس سے پہلے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواہم۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ دعویٰ ان کا، یہ دعویٰ کا معنی یہاں دعا ہے اور پکار ہے اور کلمہ ہے، یعنی یہی کلمہ یا ویلنا یا ویلنا یہ کہتے رہے، یا ویلنا فما زالت، یعنی ہمیشہ کہتے رہے یا ویلنا انا کنا ظالمین، بستی سے بھاگ رہے ہیں اور یہ کلمہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، لیکن عذاب نہیں ٹلا۔ اللہ پاک نے فرمایا حتی جعلناہم حصیدا، حتیٰ کہ ہم نے انہیں حسید کر دیا۔ حسید، خامد، خامد، حسید اور خامد دو کلمے یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ جعلنا کا دو مفعول ہوتے ہیں، ایک ہم ضمیر ہے، دوسرا حسیدن خامدن۔ یہ حسیدن خامدن اکٹھا کلمہ ہے ملا کے، اور تو ان کو حسید خامد کر دیا۔ حسید کا معنی ہوتا ہے جیسے فصل کو بندہ کاٹتا ہے گر جاتی ہے زمین پر، یہ حسید ہے۔ حسید فعیل ہے بمعنی مفعول، یعنی کٹی ہوئی، کٹے ہوئے ہو گئے۔ اور خامد، خامد خمود سے، خمود کہتے ہیں آگ جلے تو پھر بجھ جائے، جب بجھ جائے تو یہ خمود ہے۔ مراد ہے یہاں خامدین میتین، یعنی کٹے ہوئے، جیسے فصل کاٹی جاتی ہے ایسے زمین پر میت پڑے تھے، عذاب نے انہیں لے لیا، عذاب نے پکڑ لیا اور مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں ایسا کر دیا، اور یہ کیا سبب تھا؟ سبب تکذیب تھی۔ یہ پہلی امتوں کا قصہ، تو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں موجود تھے، جنہوں نے تکذیب کی اور یہ کہہ رہے تھے ہل ھذا الا بشر مثلنا، یہ تو ہماری مثل بشر ہے، بشریت کا اس بات کر کے رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ پھر افتأتون السحر، قرآن مجید کو سحر سے تعبیر کر رہے تھے۔ بل افطرا ہو، بلکہ یہ کہ یہ بھی اپنی طرف سے ایک چیز ہے، اور بل ہوا شاعر، شاعر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شاعر کی نسبت کی، قرآن مجید کو شعر کہا۔ تو ان کو یہ قصہ سنایا گیا جو آپ کے دور میں تھے، کہ پہلے لوگوں کو جو بہت بستیاں تھیں ہم نے تباہ کی، اور ان کی عادت بھی یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی، اللہ کے نبیوں کے معجزات کو جھٹلایا، اللہ کے آیات کی تکذیب کی، اور پھر ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ جب عذاب پہنچا تو وہ بھاگ رہے تھے، لیکن کہنے والا کہتا ہے کیوں بھاگتے ہو، واپس آؤ نا اپنے مالوں اور گھروں میں جس میں فخر کرتے تھے، آؤ۔ لیکن پھر کیا کہہ رہے تھے؟ ہے ہلاکت، ہے ہلاکت، ہے کر رہے تھے۔ انا کنا ظالمین، کہ ہم تو ظالم تھے، ظلم کیا، اعتراف کر رہے تھے اپنی برائیوں کا، اپنی گناہوں کا اقرار کر رہے تھے، لیکن
ہمیشہ یا ویلنا کہتے رہے یہ کلمہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کٹ کے رکھ دیا، تباہ و برباد ہو گئے، اور ایسے ہو گئے جیسے ایک شے کو آگ جلاتی ہے، بس سوا ہو گئے، راکھ ہو گئے۔ یہ آیا ماقبل کے ساتھ تعلق تھا، تو اتنے تک آیت پوری ہوئی۔ تو آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ قرآن میں تفسیر یہ مشکل کام ہے۔ ہاں، ایسے تو بیانات ہوتے ہیں نا، کوئی مضمون لے لیا، میں بھی لے سکتا ہوں، لیکن قرآن مجید کی تفسیر اس کا بیان مشکل ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت کہ میں کہوں کہ تفسیر کا علم تو مفقود ہو چکا ہے، بس وہ بیان نہیں۔ لوگوں کے مزاج شعر و شاعری کی طرف چلے گئے، سر سر کی طرف چلے گئے، اور انہی باتوں میں الجھ گئے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ قرآن مجید بیان کرو یار۔ اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے تو یہ کتاب نازل فرمائی ہے، قرآن۔ تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے بیان کرتے ہوئے دشواری ہوتی ہے، اور تمہیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو میں تمہیں احساس دلوا رہا ہوں کہ یہ تفسیر ہے قرآن کی، قرآن کی تفسیر، اس کا بیان وہ مشکل بھی ہوتا ہے، سمجھنا بھی، تو سمجھنے کے تفکر کی اور تدبر کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، تو یہ پیدا اس لیے نہیں کیا کہ یہ ہم ان کے ساتھ کھیل کرنے والے ہیں، لاعبین، یہ اللہ کی زمین سے حال ہے کہ ہم نے پیدا کیے کھیل کرنے کے لیے، کہ ہم کھیلیں۔ اللہ پاک کھیلنے سے پاک ہے، لعب سے پاک ہے، وہ صاف ہے، لہو لعب سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، تو تم سمجھو بھئی یہ بس ایسے ہے۔ جیسے بادشاہ کوئی بنا بناتے ہیں، کوئی جگہ بناتے ہیں اور اس کو خوبصورت بناتے ہیں، بھئی یہ کیا ہے؟ یعنی یہ سیر و تفریح کی جگہ ہے، محض کھیلنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ایک زیب و زینت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس چیز کی نفی فرماتا ہے اپنے سے کہ ہم نے زمین و آسمان، یہ کارخانہ کائنات، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو سقف بنایا، اور اس کے اندر کئی قسم انواع کی مخلوقات پیدا کی اور کئی نعمتیں آئیں اور تمہیں بسایا۔ تو یہ کھیل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کھلونا نہیں ہے نا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ میں بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں، بھیا یہ زمین و آسمان ٹھہرا ہوا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، زمین سے اناج نکل رہا ہے، یہ مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ بس یہ کوئی کہے بس بھئی یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے اس لیے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، یہ ہمارے گناہوں کے لیے ہے، یہ زمین بچھاؤن اور یہ نعمتیں ہم کھا رہے ہیں اور گزران ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم گناہ کرتے پھریں، اس لیے نہیں ہے۔ پھر ٹھہرا ہوا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقدیر ہے، اس کا ایک مہلت ہے، ایک وقت ہے۔ تو کوئی ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں،
جو موجود ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر کی برکت سے یہ زمین آسمان ٹھہرا ہوا ہے ہمارے لیے عبرت کے لیے، اس لیے نہیں کہ ہم گناہ کریں اور بس کھائیں پی. سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ نے دین حق اتارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اتارا. اس قرآن کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے کہ اس کو خرد برد کرے؟ یہ زمین اور آسمان جو ٹھہرا ہوا ہے خدا کا دین، بس یہ بندہ کوئی بندہ ادھر ادھر کر دے گے، یہ ہو سکتا ہے؟ آج کل کئی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو یہ ہو گیا تھے وہ ہو گیا تھے. سمجھے نا بھئی؟ قرآن ہے تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کا ایک حرف ادھر ادھر کوئی نہیں کر سکتا. ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اور یہ زمین آسمان کو کوئی ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی خلق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا. اس کی کوئی نتائج ہیں اور اس کی کوئی یہ صنعت ہے عجیب، یہ اللہ تعالی نے پیدا کیا تو اس کے کوئی منافع ہیں جو ہمارے لیے رکھے گئے، اور وہ یہ کہ ہم اس کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. زمین آسمان کے خلق سے جو مقصود ہے، جو خلق میں حکمت ہے، وہ دو چیزوں میں بند ہے. ایک خالق کی عبادت اور دوسری خالق کی معرفت، تاکہ ہم اس کو دیکھ کے یہ سمجھیں کہ اس کا پیدا کرنے والا واحد اللہ، واحد مدبر حکیم ہے، اور اس نے پیدا کیا انسان کو، اور انسان اس زمین میں یہ بڑے اشرف المخلوقات سے ہے. اس کو اللہ نے عقل دیا تو عقل سے کام لے. تو فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، آسمانوں کو اور زمین کو ہم نے، اور جو آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے مخلوقات ہے، کئی اقسام کے مخلوقات ہے. یہ فرمایا یہ ہم نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، یعنی حکمت سے خالی پیدا نہیں کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے، اس کے خلق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. اس حکمت کو پائیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بھی پیدا کی وہ خلق، اس کی خلق حکمت سے خالی نہیں ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، لعب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور دوسری آیت میں اسی سے یہ آپ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا. کوئی لوگ تو کھیل کرتے ہیں نا، ایک میدان بنا لیا بس یہ کھیل کا میدان ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے. ہم نے زمین آسمان مابین ہما جو پیدا کیا یہ حکمت سے پیدا کیا ہے. اس میں حکمتیں ہیں، اس میں بندوں کے لیے منافع ہیں، اور حکمتیں دنیاوی بھی ہیں اخروی بھی ہیں. اخروی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور دنیاوی معاش، معیشت، گزران انسان کی، تاکہ انسان دنیا میں بھی سعید ہو، بنے، نیک بنے، اور دنیاوی منافع حاصل کرے، اور آخرت میں بھی نیک بخت بنے اور جنت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضا حاصل کرے. جیسے دوسری آیت میں فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، فرمایا ہم نے زمین و آسمان کو باطل پیدا نہیں کیا. باطل، ضائع، عبث، بے فائدہ، حکمت سے خالی، اس کو باطل پیدا نہیں کیا. یا تیسری آیت میں فرمایا وما خلقناہما الا بالحق، زمین و آسمان کو پیدا کیا تو یہ پیدا کرنا
حق کے ساتھ پیدا کرنا ہے. یہ سچائی اور صدق ہے، حق ہے. حق باطل کے مقابلے میں باطل پیدا نہیں کیا، اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ حقائق ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اس میں منافع رکھے ہوئے ہیں. اور منافع تدبر یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس میں کھائیں پیئیں اور نافرمانی کریں خدا کی، یا کفار جیسا کہ پیچھے آ رہا ہے حل ھذا الا بشر مثلنا، یہ تو ہماری مثل بشر ہیں. اللہ کے نبیوں کو کہتے ہیں، حضور کو یہ کفار یہ کہتے تھے یہ ہماری مثل بشر ہے، رسالت کا انکار کرتے تھے. تو اس لیے تو زمین کو آسمان کو پیدا نہیں کیا کہ تم اللہ کے رسول کی تکذیب کرو، قرآن کو سحر سے تعبیر کرو یا شعر کہو، بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے جو محفوظ ہے، جس میں تمہارے لیے شفا اور رحمت نازل ہوئی ہے، تم اس سے نفع حاصل کرو. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اللہ جل شانہ نے نفی کی اپنے سے لعب کی. لعب مطلب ہے کھیل. بندہ جیسے کھیل کرتا ہے. کھیل کیا ہوتا ہے؟ کھیل ایک فعل ہے، ایک فعل ہے جس کا مقصد صحیح نہیں ہوتا. جب مقصد صحیح نہ ہو، فعل کرے تو مقصد کوئی صحیح نہیں ہے اس کا، بس اس فعل کو کھیل کہا جاتا ہے. عربی میں لعب کہا جاتا ہے. لہو لعب ہے، لعب ہے، یہ لعب ہے، تماشا ہے. یہ فعل ہے جس کا کوئی صحیح مقصد غرض صحیح نہیں ہے، یہ لعب ہے. اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ ہم لائب نہیں ہیں. اسم فاعل کی نفی ہے تو فعل کی نفی ہو گئی کہ لعب منتفی ہے. اللہ پاک بندے تو کھیل کرتے ہیں نا، ایک فعل کرتے ہیں کھیل تماشا. تو کھیل تماشا یہ لولاب ہے، ایک فعل ہے اور اس کی غرض بھی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو. ہمارے فعل ایسے ہو سکتے ہیں جو اس میں کوئی دنائی نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے، کوئی غرض صحیح نہیں ہے، وہ فعل ہے، وہ کھیل ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. وہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب مالک، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اس کا ذکر فرمایا تو اپنے سے کھیل کی نفی کی. یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ عیب ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ توحید ہے، تنزیہ ہے خدا کی. تو فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین. فرمایا اگر ہم ارادہ کرتے لاہب کا کہ لاہب پکڑتے تو پھر ہم اپنی جہت سے پکڑتے، اپنی جہت سے. تو وہ اپنی جہت سے لاہب، اس کا معنی من لدنا یعنی من جہتنا، اپنی جہت سے پکڑتے، تمہاری جہت سے نہ ہوتی. اور وہ لہب، وہ بھی لہب الہیہ ہوتی. وہ لہب تمہارے نزدیک لہب اللہ کے نزدیک جس کو اللہ نے اختیار کیا وہ لہب نہیں ہے، وہ حکمت ہے. یہ امتناع ہے. اللہ تعالیٰ نے لہو کا ارادہ نہیں فرماتا، لہو کا ارادہ نہیں فرماتا. یہ لہو، لعب، کھیل تماشا، اس قسم کی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. وہ رب ہے.
وہ یہ عیب ہیں، لاحلاب عیب ہے، اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔ ایک معنی یہ ہے من جہتنا، پھر یہ آسمان اور زمین اور اس کو ظاہر کرنا یہ تو تمہارے لیے ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، وہ تو مستغنی ہے، ہر نفع سے مستغنی ہے، ہر فساد سے بے نیاز ہے، کوئی اس کو ضرر پہنچے یا کوئی اس کو نفع پہنچے، نہ اس کو کوئی ضرر پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نفع کو وہ محتاج ہے، وہ رب ہے، پاک ذات ہے۔ سمجھے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان جو پیدا کیے تو اس کی تو کوئی اللہ کو حاجت تو نہیں ہے، تو یہ فرمایا اللہ پاک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، من لدنا یعنی من قدرتنا، ایک اپنی قدرت سے تو پکڑتے اپنی قدرت سے، لیکن حکمت اللہ کی جو حکمت ہے، حکمت معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فعل لاحب کا فعل کرے، ایسا فعل جس کو لابھ کہتے ہیں، یہ حکمت اس حکمت کے منافی ہے، اس لیے ارادہ ممتنع ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں فرماتا ان چیزوں کا، یہ عیب ہے، نقص ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اور لاحب کے معنی اور بھی کیے گئے، جیسے مشرکین نے کہا قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنایا، اتخاذ بیٹے کی نسبت کی اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا بیٹا بنایا، جیسے نصارہ نے کہا عیسیٰ کو عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، اور یہود نے عزیر کے متعلق کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن میں بیان آیا اس کا کہ یہود نے کیا قول کیا، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے ان کا رد فرمایا، یہ لاحو ہے، اور اللہ تعالیٰ ولد لاحو ہے، ولد ہوتا ہے بندہ اس کے ساتھ دل بہلاتا ہے، وہ دل بہلانے کے، اللہ پاک ذات ہے، وہ لاحو سے پاک ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ولد سے پاک ہے، صاحبہ سے پاک ہے، وہ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، ولد کی نفی کی، ولد کی اولاد کی نفی کی، اللہ تعالیٰ ان عیبوں سے پاک ہے، وہ صاحبہ سے پاک ہے، لم یلد اس نے نہیں جنا، ولد سے پاک ہے، ولم یولد اور نہ خود جنا گیا، اس کی تو کوئی مثل ہی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، یہ ان کا رد ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کی طرف یہ نسبت کی تھی، تو فرمایا ان کننا فاعلین، ان کننا فاعلین، ان شرطیہ بھی ہے ان نافیہ بھی ہے، نافیہ تو یہ نتیجہ ہے ما قبل کا کہ ہم ایسے فعل کرنے والے نہیں، ایسا فعل ہم نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے ہمارے جتنے افعال ہیں حکمت سے پورا ہیں، حکمت سے خالی فعل نہیں کرتے، لہذا لاب یہ اللہ سے منفی ہے، منتفی ہے، تو فرمایا آپ نے پھر زمین و آسمان جو پیدا کیے یہ کس لیے پیدا کیے؟ لاب کے لیے، کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے،
کہ تم کھیلو اس میں، یہ تمہارے لیے کھیل کا میدان ہے، یہ کھیل کھیلنے کے لیے نہیں، ہم بھی کھیلنے سے پاک ہیں، اور اس کو جو پیدا کیا تو اس میں حکمت ہے، تاکہ تم اپنے مبدا کو سمجھو کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، اور پھر ان نعمتوں کو جو اللہ تعالی نے نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، وہ منعم ہے، انعام فرمانے والی ذات، تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو، اس دنیا جہان کو دیکھ کے، تو یہ زمین آسمان، اس میں جو اللہ تعالی نے مخلوقات رکھی ہے، قسم و قسم کی مخلوق ہے، اور اس میں حکمتیں ہیں اور عجیب عجیب اسرار رکھے ہیں، تو فرمایا یہ عبث پیدا نہیں کیا، یہ ضائع نہیں ہے، یہ باطل پیدا نہیں کیا، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تم اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، یہ تمہارے لیے دلیل ہے، دلیل نشان ہے، یہ تمہیں ذی نشان کی طرف رہنمائی دے گا۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا، اس کو دیکھ کے تمہیں معرفت الہیہ حاصل ہوگی، یہ اس لیے جان پیدا کیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ کھلونے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ مستغنی ذات ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے بادشاہ دنیا کے ہوتے ہیں، جبابرہ جابر قسم کے، پھر وہ اپنے لیے کوئی کھیل کے میدان بناتے ہیں اور زیب و زینت کرتے ہیں، اور اس میں جا کے استراحت کرتے ہیں، اور اس جگہ کو اور ان چیزوں کو کھلونا بناتے ہیں، اپنے دل کو یعنی ان میں راحت پاتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بوجھ اپنا دور کرنے کے لیے سیاحت کر لیتے ہیں، چلو سیر و سیاحت کر لیں، یہ ہم نے اپنے لیے کھلونا بنایا ہے، میدان بنایا ہے، یہ استراحت کا ہے، ادھر یہ راحت پہنچ گئی، ادھر وہ پہنچ گئی۔ یہ جو بادشاہوں کے طریقے ہوتے ہیں کہ کوئی مکان، کوئی جگہ، کوئی عمارت بنا لی اور اس میں جا کے کھیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین اور یہ مخلوقات جو مابین پیدا کی، یہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے۔ مطلب کہ اس میں راز ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں منافع ہیں تمہارے، اور وہ دنیاوی منافع بھی ہیں، اخروی منافع بھی ہیں۔ دنیاوی منافع تمہاری معیشت، گزران، نعمتیں، تم زمین و آسمان میں چلو پھرو دیکھو، یہ نشانات ہیں، رب کے، خالق کے نشانات ہیں۔ جب بندہ کسی نشان کو دیکھتا ہے تو صاحب نشان کی طرف اس کی عقل جاتی ہے۔ انسان جب اس منظم نظام کو دیکھتا ہے، آسمان کو، زمین کو، اور مابین کو، زمین کے اوپر مخلوقات کو، کئی قسم کے حیوانات، انسان کے افراد، خطے، زبانیں، رنگ، ہے انسان، بنی آدم، سارے بنی آدم ہیں، آدم کے اولاد ہیں، لیکن ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، زبانیں بھی مختلف ہیں۔ ان کو بولیں کس نے تعلیم دی؟ یہ رنگ مختلف کیوں ہیں؟ ایک باپ کے بیٹے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی شکل تے حلیہ ہے، کوئی ملتا نہیں ہے دوسرے کے ساتھ۔ یہ عبرت کی جگہ ہے۔ اور تم دیکھو گے زمین کے اندر اللہ تعالی نے کیا رکھا، پانی کے اندر کیا رکھا، اور یہ چیزیں دیکھ کے یہ منظم نظام، آسمان میں سورج،
سورج طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے، دن ہوتا ہے پھر رات ہوتی ہے، پھر گرمی آتی ہے پھر سردی آتی ہے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ عجیب نظام، یہ کس لیے ہے؟ تمہارے کھیلنے کے لیے ہے، تاکہ تم اپنے دل کو بہلاؤ، یہ اس لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ تم اس میں عبرت کرو، تأمل کرو، فکر کرو۔ جب منظم نظام ہے، میں پہلے ایک تمہیں مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ماہر مستری نے ایک محل بنایا، محل بنایا، انجینئر نے نقشہ بنایا، اس نقشے کے مطابق محل تیار ہوا، بہترین کمرے، برآمدے، چار دیواری، اونچائی اور چوڑائی، پھر رنگ، پھر روغن کیا، اس میں مزید نقوش ڈالے، بہترین تیار ہو گیا۔ تیار ہو گیا نا، تیار ہوتے رہتے ہیں۔ اب تم اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اس محل میں تم اس کو دیکھنے کے لیے گئے، تم اس کے اندر داخل ہوئے، کمرے دیکھے، وضع دیکھی، نقوش دیکھے، باہر پھرے، صحن دیکھا، سارا ارد گرد پھرے، تم نے سارا کچھ دیکھ لیا، اس سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہو گیا نا؟ اتنے تک تمہاری جو سر کی آنکھیں ہیں ان کا انتہا ہو گئی، ان کے دیکھنے کی انتہا ہو گئی۔ یہ ایک نظر ہے۔ اس کے بعد پھر عقل کی نظر چلتی ہے، عقل کی نظر، پھر عقل دیکھتی ہے، عقل، پھر تیری عقل دیکھے گی، عقل کی سیر شروع ہوگی۔ یہ دید کی سیر ختم ہو گئی، محسوس کے ساتھ اس کا احاطہ ہو گیا، ارد گرد چار چپیر پھیر لیا، بس احاطہ ہو گیا۔ اب عقل کی سیر شروع ہو گئی، میں وہ سمجھانے لگا ہوں۔ تجھے عقل کہے گی کہ اس محل کا بنانے والا کوئی معمار ہے، صانع ہے، یہ خود بخود زمین سے نہیں نکل آیا یا اوپر سے نیچے نہیں آ گیا، اس کا بنانے والا ہے۔ آتا ہے زمین کے نہیں آتا، اس لیے پوچھتے ہیں یہ مستری کی تم گواہ آوے، محل بڑا حسین ہے، بڑا نظام ہے محل کا، سنا عقل دنگ رہ گئی تو عقل جان لیتی ہے بداحتن کہ اس کا بنانے والا ہے، تبھی تم پوچھتے ہو کہ یہ مستری کون ہے، کتوں منگایا، میں مال بنا مڑے اسیں وہ مل سو پیچھے، یہ گال ہے۔ اب اس کے بعد یہ آ گیا کہ صانع موجود ہے، اس کا بنانے والا موجود ہے، کہ بنانے والا معدوم ہو، لاش ہے، وہ ایسے محل بنا سکتا ہے؟ تو وہ موجود ہے، پہلے اس کی ہستی آ گئی، پھر آ گیا کہ وہ بنانے والا بڑا عالم ہے، علم رکھتا ہے، کہ ایسا حسین نظام سے جو اس نے محل بنایا اس کو بنانے سے پہلے علم تھا، کیونکہ اگر علم نہ ہو تو بس کوئی شے بنا ہی نہیں سکتا بندہ۔ اب محل تو مستری بناتا ہے، مستری کو علم ہوتا ہے کس طرح بنانا ہے، اسی طرح وہ بنیاد رکھتا ہے، پھر اسی طرح عمارت لے آتا ہے، اسی طرح نقوش نقش و نگار کرتا ہے،
یہ ان نقوش کا، اس بنانے کا علم اس سے پہلے ہوتا ہے، تب کام ہوتا ہے۔ تم جو بھی کام کرو اس کام کا علم تمہیں پہلے ہوتا ہے۔ کھیتی باڑی کرو گے یا کوئی ہنر ہے، ہنر پہلے تم نے سیکھا ہوا ہے، علم حاصل کیا ہوا ہے اس کا، پھر وہ کام تمہارے سے ہوگا۔ جو جانتا ہی نہیں وہ کیسے کرے گا؟ تو ایک دوسری عقل کی نظر ہوگی کہ اس محل کا بنانے والا بڑا عالم ہے، یہ آ گیا۔ اور یہ بھی آ گیا کہ بنانے سے پہلے اسے علم تھا، کیونکہ بنانا تو فعل ہے، یہ اس کا جو فعل ہے اس کا علم اسے پہلے تھا، یہ علم آ گیا، صفت علم، پہلے ذات آ گئی۔ اب تیسرا، تیری عقل کہے گی کہ اس محل کا بنانے والا قادر بھی ہے، کیونکہ قدرت سے کام ہوتا ہے، قدرت، طاقت، اس میں طاقت تھی، عاجز تو ایسے کام نہیں کر سکتا، یہ صفت قدرت آ گئی ہے۔ اور پھر ارادہ، کہ جس نے یہ کام کیا اس کام کا ارادہ بھی اس کا ہوا، تو ارادہ بھی وہ ایسی ذات ہے جو موجود ہے، عالم ہے، قادر ہے، اور ارادہ بھی اس کی صفت ہے، کیونکہ بندہ جو کام کرتا ہے اس کام کرنے سے پہلے علم ہوتا ہے، علم پھر ارادہ ہوتا ہے بندے کا، پھر کام کرتا ہے۔ اگر ارادہ نہ ہو تو کام نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے، یہ مال میں تمہاری یہ نظر اس مال کے نقوش کو دیکھا، اور عقل کی آنکھ نے وہ ایسی چیزوں کا ادراک کیا جو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اب آ جاؤ یہ جہان محسوس، یہ زمین، یہ آسمان، اور اس کے زمین کے اوپر انسان، پھر حیوانات، پھر نباتات، پھر جمادات، اس میں پانی، ہوا، آگ، مٹی، یہ دیکھو کتنی عجائب ہیں۔ یہ فرش ہے، اور اوپر آسمان ہے، اور اس میں کواکب ہیں، سورج، قمر، ستارے، سیارے رات کو چمکتے نظر آتے ہیں۔ یہ نقوش ہیں، یہ ایک محل ہے، یہ مال ہے، یہ فرش ہے، یہ چھت ہے، اور یہ اس میں چراغ ہیں اور نقوش ہیں، جو دنیا جہان میں تم نقوش دیکھتے ہو۔ کہیں پہاڑ ہیں، کہیں صحرا ہیں، کہیں ریت ہے، ٹیلے ہیں، کہیں معدنیات ہیں، عجائب مخلوقات ہے۔ جب بندہ ان میں دیکھتا ہے تو عقل کہتی ہے کہ اس کا بنانے والا ہے، یہ نظر عبرت کی، اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ جن مال میں نے کہا بھئی ویسے تو نہیں ہو سکتا، یہ جو مخلوقات آ گئی اس کا بنانے والا ہے، یہ عقل کہے گی، یہ عقلی دلیل ہے، خدا کی توحید ہے، خدا کے وجود اور ہستی پر عقلی دلائل قائم ہیں۔ عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہر کو دیا ہے نا، خدا کی وحدانیت، خدا کا ہستی وجود، اس کا اس بات، قدرت، علم، ارادہ، یہ جو صفات ہیں یہ عقل سے بندہ جانتا ہے، عقل سے سمجھتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کی پیدائش اور زمینوں کی خلق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں جو عقل والا کہے گا اس کا بنانے والا ہے اور وہ عالم ہے، اس کے پیدا کرنے سے پہلے علم تھا۔
اللہ تعالیٰ کو ازل سے علم تھا کائنات کا، ساری مخلوقات کا، قبل از وقت، پیدا کرنے سے پہلے ازل میں جب ہم نہیں تھے اللہ کو علم تھا، اسی علم کے مطابق ہمیں پیدا کیا، ایک ذرہ بار فرق نہیں ہے، وہی علم ہے، سمجھے نا؟ وہ علم اجمالی ہے، ذات کا عین، اور یہ تفصیل ہے۔ تو ایک بات ہے، یہ آ گیا اللہ تعالی کی توحید پر دلیل کہ نشانیاں تمہارے لیے، لہذا اس زمین و آسمان کو، اس کو تم کھلونا نہ سمجھو، اور تمہیں کھیلنے کے لیے اللہ تعالی نے پیدا نہیں کیا، اس لیے پیدا نہیں کیا کھاؤ پیو گناہ کرو، تم ذمہ دار مخلوق ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پہلے تو کوئی شے نہیں تھا، انسان پہلے نہیں تھا، پھر عدم سے وجود میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے کیا انسان تو نہیں دیکھتا کہ پہلے تو نہیں تھا، تو پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو پھر پیدا کیا تو پھر موت دے گا۔ اب مرنا کے بعد یہ اس طرح ہے جیسے پہلے تو نہیں تھا، موت جو آئے گی پھر بھی تب بندہ نہیں ہوتا، اب بھی نہیں ہے، اب نہیں ہے، جس نے پہلے تو نہیں تھا پیدا کیا، موت دے کے فنا کر کے پھر پیدا کرے گا، ہے نا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم انسان کا اعادہ کریں گے، پھر انسان کو اٹھائیں گے، پھر انسان کو اٹھائیں گے، اور انسان منکر شک کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تیرے اندر دلیل موجود ہے کہ تو پہلے نہیں تھا، وجود میں آ گیا، موت کے بعد بھی نہیں ہوگا، پھر وجود آئے گا۔ تو جو پہلے وجود دینے پر قادر ہے وہ بعد میں وجود دینے پر کیسے قادر نہیں ہے؟ تو عقل کے ساتھ سوچ کر، یہ تیرے اندر خود دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی، یہ عبرت کے لیے پیدا فرمائیں، اور بندہ تو پڑ گیا خواہشات میں، تو پڑ گیا کھیل تماشے میں، تو پڑ گیا شیطانی وساوس تیرے اندر بہت زیادہ آ گئے، خیالات آ گئے، ہر وقت خیال، ہر وقت خیال، کبھی اللہ کی طرف بھی دھیان دیا؟ وہ گئے بگئے، چلو دوام نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، بندہ غافل، اس لیے پہلے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، یہ 17واں سپارہ ابتدا ہے کہ قیامت قریب ہو گئی، یہ میں نے پہلے تقریر کیا ہے، حسابهم، لوگوں کا حساب کتاب محاسبہ قریب ہو گیا ہے۔ اللہ فرمایا وهم فی غفلۃ، حال یہ کہ لوگ غفلت میں ہیں۔ بندہ یہ غفلت ہے، کبھی کوئی ذہن میں خیال، کبھی اولاد کا، کبھی مال کا، کبھی تجارت کی ہے، پتہ نہیں نفع تھی دے کہ نقصان تھی دے، کبھی ایک خیال، کبھی وہ فلانے شہر اتنی ڈیمنی ہے، اتنی گھننی ہے، بس یہ دل میں ذہن میں بھائی یہی خیالات وسوسے ہی اٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف توکل کرو، اللہ کی طرف دل کو لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بدن میں 2 دل پیدا نہیں کیے، کسی جسم میں 2 نفس پیدا نہیں کیے، بندہ تیرا دل ایک ہے، اور وہی گھر ہے تیرے خالق کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بندہ
تیری صورت کو نہیں دیکھتے، اے بندہ ہم تیرے شکل کو نہیں دیکھتے، اے بندہ ہم تیرے صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ اعمال کی صورتیں بنا لی، عمل کیا بڑے بڑے ہے، کر لیا تو وہ کر لیا، ہم تیری نیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے یہ کہ بندہ، اللہ فرماتے بندہ ہم تیرے عمل کو نہیں دیکھتے، تیرے صورتوں کو نہیں دیکھتے، تیرے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں نیت کیا ہے۔ یہ چیز ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہ آپ کا شان اتنا بلند ہے، وہ حدیث میں ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ صدیق اکبر نوافل بہت پڑھتے تھے، نفلی نمازیں، یا حج عمرے نفلی بہت کرتے تھے، یا صدقے خیرات بہت کرتے تھے۔ یہ اعمال ہیں جو واجبات فرائض ہیں وہ تو کرنے ہیں، اس کے علاوہ جو فضائل لاتے ہیں بے اعمال ہیں۔ صدیق اکبر کی فضیلت اتنی زیادہ جو ہوئی، حدیث میں آیا ایک شے ہے جو صدیق کے دل میں ہے، وہ دل میں، وہ شے ہے جو اس کے دل میں تھی۔ وہ دل میں کیا تھا؟ صدق تھا۔ صدیق کے دل میں صدق، نیت، اخلاص کمال کا تھا۔ بس اس کمال صدق اور کمال اخلاص سے صدیق کو بڑا بلند رتبہ حاصل ہوا ہے۔ اصل یہ چیز ہے۔ تو یہ آ گیا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان کننا فاعلین، ان شرطیہ ہو تو یہ شرط ہے جملہ، اور جواب شرط یہ پھر نحو کا قاعدہ ہے کہ پہلے کلام ہوتی ہے وہ قائم مقام جواب شرط کے۔ ان کننا فاعلین ذالک، یعنی لو اتخذنا لہوا، ان کننا فاعلین لو اتخذناہ، لیکن لاتخذناہ، لیکن ہم نے اخذ نہیں کیا، ہم کھیل کرنے والے نہیں، یہ رفع تعالی ہے، لہذا ہم لعب سے، کھیل سے پاک ہیں۔ یہ انتفاع اور امتناع لعب کا، عبث کا، عبث ایسا فعل کرنا جس میں کوئی منفعت نہ ہو، ایسا فعل کرنا جس میں کوئی حکمت نہ ہو، حکمت سے خالی، کوئی غرض صحیح نہ ہو، جیسے بندے کھیل کرتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں، یہ کیا فعل تو ہوتے ہیں لیکن کوئی غرض صحیح تو نہیں ہوتی۔ اللہ پاک پاک ذات ہے ایسی چیزوں سے، لہذا یہ زمین و آسمان یہ راحت کے لیے نہیں ہے کہ سیر سیاحت کے لیے، یہ جہان بنا لیا، بھائی دیکھ لیا، دل پشوری کر لی، سیر سپاٹا کر لیا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے یہ زمین اور آسمان وما بینہما من المخلوقات یہ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے، یہ عبرت کے لیے ہیں۔ یہ اس لیے کہ تجھے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو، اس کی خلق میں تو تفکر کرے۔ میں نے دیکھا ہمارے دیہاتی ماحول کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، یہ محنت مزدوری کرتے ہیں، میرے نزدیک یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ میرے نزدیک یہ میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن یہ آگے ہوں گے ہمارے سے، سمجھے نا؟ بیمار ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، خون پسینہ کرتے ہیں، یہ لوگ جب یہ لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں تو کھیت کی ہریالی دیکھتے ہیں نا تو زبان سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ میں اسے تفکر کیا کہ بھئی یہ جو نظر ہے نا یہ عبرت کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد آئی ہے
اور یہ دیکھ کے بندہ سبحان اللہ کر رہا ہے تو یہ نشانات کو دیکھ کے صاحب نشان کا ذکر کر رہا ہے، یہ عبرت کی نگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین آسمان جو مابین مخلوقات پیدا کی یہ کھلونے نہیں ہیں ہمارے، ہم کھیلنے سے پاک ہیں اور تمہارے کھیلنے کے لیے بھی نہیں ہے کہ میدان کھیل کا ہے لہذا تم کھیلتے رہو۔ جیسے بادشاہوں کے کھیل کے میدان ہوتے ہیں اور اس میں چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو لوگ جاتے ہیں تو وہ بس کیا ہوتا ہے اس میں ایک راحت سی محسوس کرتے ہیں، نفسانی کھیل تماشا کر کے آ گئے، باقی کوئی فکر نہیں کوئی سوچ نہیں، یہ اس کی رفع کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں۔ یہ کھیل یہ تماشے یہ باطل ہیں اور اللہ کا دین، اس کا کلام، اس کا کلمہ، اس کی برہان، قرآن، ایمان، اسلام، یہ حق ہے۔ یہ حق جو ہے نا بہت وزنی ہے۔ ایک قرآن مجید نے جو لفظ کلمہ استعمال کر نقذف و قذف کا، قذف کہتے ہیں سخت مارنا، ایک شے نا بڑی سخت جیسے پتھر، تو دوسری شے ہو رخوت ہو، رخوت یعنی اندر سے کھوکھلی تے نرم تے سخت پتھر نہ مارنا ہوں دوتے اندر بھیجا بڑکیا ویسی وعدے نہیں بھیجا بڑکا سٹیس یہ اتھا وہ بھیجا بڑکیا والا محاورہ ہی وے۔ اللہ فرمائے بل نقذفو بالحق علی الباطل، یہ حق کو ہم باطل کے اوپر اس طرح مارتے ہیں کہ باطل دا بھیجا بڑکا سٹے دے حق۔ لہذا یہ تسلی رکھو کہ کوئی قرآن کے خلاف کرتا ہے وہ باطل، قرآن بھیجے بھڑکا آڑے سی ہوں گا، اسلام کے خلاف کرتا ہے یا اسلام کی جڑوں کو کھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، چیلے گویا کرتا ہے، یہی حق، یہی قرآن، یہی اسلام، یہی ایمان مومن کا باطل کو بالکلیہ مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ حق ہمیشہ ثابت رہتا ہے، باطل باطل ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، دیکھو نا دال میم غین دمغا یدمغو، دمغ دمغ اسی کو کہتے ہیں جو بیٹھ گئے اندر پہ بھیجا جائے نا وہ پھر سٹیس، یہ عربی دیویج فیدمغو دا ایہو مانا ہے، فیدمغو دمغ کرتا ہے، قذف حق کا باطل کے اوپر دمغ کرتا ہے۔ اور دمغ کے کلمے میں بھی غین میم اور دال، دال جو ہے نا یہ سخت لفظ ہے، غین بھی، اور کلمے کے اندر حروف سخت ہوں کیونکہ عربی ہے، اس میں کئی حروف کلکلے کے ہوتے ہیں، کئی شدیدہ ہوتے ہیں، کئی مجہورہ ہوتے ہیں۔ یہ شدیدہ جس کلمے میں آ جائیں اس کے معنی میں شدت والا معنی ہوتا ہے۔ حق جو باطل کو ٹکراتا ہے نا باطل پاش پاش ہو جاتا ہے، فیدمغو، بس اس کو پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے۔ الحمدللہ اسی طرح یہ سورج طلوع کیا ہے، اب اس کو کوئی ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ اسی طرح حق ہے، حق کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، اس کو اپنا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِذَنْ هُوَ ضَاحِكٌ، پس ناگہ اچانک اسی وقت جب حق باطل سے ٹکراتا ہے، عین اسی وقت بس وہ باطل جو ہے نا وہ مٹ جاتا ہے۔ ضاحک ضحوک، ضحوک دا معنی بس بالکل یا مٹ گیا، محو ہو گیا، باطل جو تھا باطل ہی ہے۔ فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ،
اللہ ارشاد فرمائے وَلَكُمُ الْوَيْلُ، یہ کم کی ضمیر خطاب ہے، یہ جو حضور کے دور میں کفار تھے جس کا ذکر پیچھے آ رہا ہے ابتدا میں، ٹائم مختصر ہو رہا ہے، تمہارے دل میں اضطراب پیدا ہو رہا ہے تو میری تقریر میں بھی اضطراب آ رہا ہے تمہارا غور نہ ہو نا میرے اوپر اثر پڑتا ہے، اور یہ بھی ایک چیز ہے، سمجھے نا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یہ آیت میں یہ تو پوری کرنا چاہتا، ایک پچھلے جمعے ایک حصہ رہ گیا تھا، میں نے اس جمعے اس کو کیا، یہ تو نہیں تھی۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یہ وہ ہے، اور لکم، کم ضمیر خطاب کی، مخاطب کون ہے؟ یہ وہ کفار مخاطب ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا، اور پچھلے جمعے میں نے تقریر کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہماری مثل بشر ہے، یہ تو ہماری مثل بشر ہے۔ یہ میں نے تمہیں کہا تھا یہ بولی ان کی ہے، حضور کو کہتے یہ ہماری مثل بشر ہے۔ اس سے مقصد کیا تھا کہ حضور نے کوئی دعویٰ یہ تو نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، جو پھر وہ کہیں تو فرشتہ نہیں، ہماری مثل بشر ہو۔ حضور نے اعلان نبوت اور رسالت کا کیا، انہوں نے کہا یہ تو ہماری مثل بشر ہے، اس بشریت کا اس بات کر کے تے حسر کر کے نفی رسالت کی کر رہے تھے۔ انہیں کو خطاب ہے جنہوں نے قرآن کو جادو کہا، شعر کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بل ہوا شاعر، بل ہوا شاعر، شاعر سے تعبیر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کرتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ، ویل کا معنی ہلاکت، ویل کا معنی عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہی عذاب ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ مِمَّا تَصِفُونَ، من تعلیلی ہے کہ اس ہلاکت اور عذاب کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ وہ ہے جو تم نسبت کرتے ہو، یعنی نسبت اللہ کی طرف، نسبت رسول اللہ کی طرف، ایسی چیزوں کی جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور ایسی چیزوں کی جو رسول اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں، سحر، جادو، شاعر، شاعری، اس قسم کی چیزیں، اور بشریت کا اس بات کر کے تیرے رسالت کی نفی، اور ولد کا انتساب اللہ کی طرف، اور بھی اس قسم کے، تو اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم وصف کرتے ہو، جو تم نسبت کرتے ہو ایسے عیبوں کی جو اللہ تعالیٰ ان عیبوں سے پاک ہے، اور اللہ کا رسول بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔